नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में आप सबका खैर मकदम है। आओ उर्दू सीखे अब तक आप सब लोग जान गए हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं तो मैं उनके लिए हर बार ये बताती हूँ कि आओ उर्दू सीखे जो प्रोग्राम है वो यूपी उर्दू अकेडमी की जो एक कोशिश है कि जो लोग उर्दू नहीं पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, या उनके पास कोई ज़राए नहीं है उर्दू सीखने के, कि वो घर पर बैठ करके वीडियोस देख करके हमारी उर्दू सीख सकें और अपनी ज़बान को बेहतर बना सकें। तो ये कोशिश है, उस कोशिश में आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, थोड़ा सा और दीजिए हमारे साथ, ताकि हम इस प्रोग्राम को और ज़्यादा बेहतर बना पाएँ और ये दूर तक पहुँच पाए। तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि मैं जब भी कोई प्रोग्राम लेकर के आती हूँ तो उसमें मकसद सिर्फ ये होता है उर्दू ज़बान का कोई भी शेर पेश करने का, या नज़्म के कुछ मिसरे, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि चाहे वो उर्दू है या हिंदी के बहुत सारे जो शायर हैं उन्होंने भी उर्दू की अहमियत पर उनकी के हवाले से जो है वो अशार कहे हैं। तो उसमें कुछ ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अच्छा है आपको उर्दू ज़बान की जो अहमियत है, या उस ज़बान में जो सलीक़ा पाया जाता है, जो तहज़ीब या जो शाइस्तगी मौजूद है, वो आप तक पहुँच सके, और दूसरे ये भी पहुँच सके कि एक ही बात को किस तरह मुख्तलिफ तरीक़े से कहने का फ़न जो है हमें आना चाहिए। जिस तरह से शायरों ने एक ही बात को, हर शायर का अंदाज़ जो है वो अलग होता है अपनी बात को कहने के लिए। तो आज मैंने उर्दू की उर्दू ज़बान की जो खुशबू है, उसमें जो महक है, वो कैसे दूसरी ज़बानों से अलग है, इस पे आनंद नारायण मुल्ला का ताल्लुक चूँकि लखनऊ से रहा है, तो आनंद नारायण मुल्ला का बहुत खूबसूरत एक शेर है कि बज़्म अदब हिंद के हर गुल में है खुशबू, बज़्म अदब हिंद के हर गुल में है खुशबू, मुल्ला गुले उर्दू की महक और भी कुछ है। तो अब वो मान रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ ज़बानें हैं और हर ज़बान की अपनी एक खुशबू है और अपनी एक शीरनी है, उसमें एक सलीक़ा है, लेकिन जो उर्दू में जो खूबसूरती है, उर्दू में जो नज़ाकत है, उर्दू में जो महक है, उसकी बात ही अलग है। तो नाज़रीन, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने उर्दू के हुरूफ़ शमसी और हुरूफ़ क़मरी जो थे वो बहुत तफ़सील से उनके ऊपर बात की थी, और आपको बहुत सारे अल्फाज जो है वो यहाँ पर लिख कर के इसलिए बताए थे कि ताकि जब भी आपके पास शमसी से बनने वाला हुरूफ़ से कोई लफ्ज़ आए तो आप उसको बेहतर तौर पर समझ सकें, और वहाँ पे आपको लाम की आवाज़ नहीं निकालनी है, और जब कोई क़मरी हर्फ आपके सामने हो तो वहाँ आपको जिस तरह से लिखा गया है उसी तरह से पढ़ना है। और थोड़ा सा याद करने का एक तरीक़ा भी सिखाया था कि अगर आप क़मरी में एक जुमला याद कर लेंगे कि हक का खौफ अजब गम है, तो आपको इसका मतलब सारे क़मरी हर्फ याद हो गए। और इसके अलावा जो बचते हैं 14 हर्फ वो जो है शमसी हैं, और शमसी में जो है वो लाम खामोश हो जाता है और लाम के फ़ौरन बाद आने वाले हर्फ पर तशदीद लग जाती है, 2 बार निकलता है। ठीक है, तो ये मैंने एक तरह से आपको बता दिया है ताकि जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो मिस कर दी, अभी तक नहीं देखी, तो उनको ये पता चले कि पिछले हफ्ते क्या पढ़ाया गया था। तो ये बहुत बेसिक सीख चुके हैं, इसका मकसद है ही वो कि जो लोग उर्दू नहीं जान रहे हैं उनको नफ़ा पहुँचे, फ़ायदा पहुँचे। तो मैं यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा ऐसी गाढ़ी और उस तरह की बात आपको नहीं बताने वाली हूँ आज के एपिसोड पे। आज के एपिसोड के लिए मैंने जो सोचा है, क्योंकि मैं अपने जब आसपास देखती हूँ तो बज़ाहिर तो आपको लगेगा कि दिनों के नाम, महीनों के नाम और उर्दू की गिनती, अरे ये तो बहुत आसान है, इसको तो हम जानते हैं और हमें सीखने की ज़रूरत क्या है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, और यकीन जानिए क्योंकि मैं MA लेवल तक के लोगों को पढ़ाती हूँ, PhD स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, आज भी स्टूडेंट्स ये फ़र्क नहीं कर पाते हैं कि ये आइन की आवाज़ है कि अलिफ की आवाज़ है ना। वो खाने वाले आम को, और एक जो आम होता है वो अलिफ से लिख लेते हैं, है ना, आम चीज़ जो होती है, तो उस तरह की का फ़र्क है। और हम रोज़ दिन जो महीनों के नाम हैं, दिनों के नाम हैं, उनको भी हम गलत लिखते हैं, क्योंकि हम तो घर में जुम्मे को जुम्मा बोल रहे होते हैं और हम जुम्मा ही लिखते हैं उसको। और जब उनसे कहा जाता है कि आप लिख करके बताएं, तो पता चला कि वो जुमेरात नहीं लिख पा रहे, क्योंकि जुमे रात आइन की आवाज़ वो गायब कर दे रहे हैं, वो सीधे जी मीम ये और रे और अलिफ पे आ जाते हैं कि ये है जुमेरात, क्योंकि हम तो ऐसे ही बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम रोज़मर्रा की जो बोल चाल है उसमें जब बातचीत कर रहे होते हैं तो हम तलफ़्फ़ुज़ की जो अदायगी है उसका इतना ख्याल नहीं रखते, और हम हर हर्फ की आवाज़ जो है वो नहीं निकालते, कुछ मिस भी हो जाती है।
تو لیکن ہم جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ معاملہ پھنس جاتا ہے، کیونکہ جو بولتا ہوا آیا ہے اگر ہم بولنے کے اوپر جائیں گے اور وہ لکھیں گے ایسے ہی تو ہم کبھی صحیح نہیں لکھ سکتے جب تک ہمیں اس کی گرامر اور اس کی بیسک اور اس کا قاعدہ نہ پتا ہو اور صحیح لفظ نہ پتا ہو۔ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس ویڈیو میں دنوں کے نام، مہینوں کے نام اور اردو کی جو گنتی ہے وہ آپ کو بتانے والی ہوں۔ حالانکہ یہ بہت معمولی سا آپ کو لگ رہا ہوگا، لیکن چونکہ غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب سے ہوتی ہیں لکھنے میں، مجھ سے بھی ہو جاتی ہیں، اب تک آپ کو سکھانے میں کئی بار غلطی ہوئی ہے۔ جب میں ویڈیو دیکھتی ہوں تو پھر مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ ارے یہ تو میں نے غلط بتا دیا۔ تو ہم ہیومن بینگس ہیں سب، اور ایرر کرنا تو بنتا ہے اور کرتے ہیں ہم سب، لیکن اپنی غلطیوں سے سیکھتے بھی ہیں۔ تو آج میں نے یہاں بھی دنوں کے نام لکھے ہیں، اور دنوں کے نام میں چونکہ سب سے پہلے وہ بہت آسان ہے، آپ سب کو آتا ہے، تھوڑی سی مشکل کہاں آتی ہے، جمعرات اور جمعہ میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں لکھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہاں پہ یہ اتوار لکھا ہے، تو جب ہم اتوار کو، کیونکہ ہم الف اس کو جب ہم ملا کر کے لکھتے ہیں، اچھا یہ قاعدہ سب آپ کو معلوم ہو چکا ہے پچھلی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر کے کہ کون سے ایسے حرف ہیں جو ملا کر کے نہیں لکھے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ الف کے بعد جو حرف آتا ہے اس سے لفظ کو ملا کے نہیں لکھا جاتا ہے، واو کے بعد آتا ہے کوئی ملا کے نہیں لکھا جاتا ہے، الف کے بعد پھر سے رے آیا تو رے کے بعد بھی کوئی نہیں ملا کے۔ اسی لیے تو جب ہم رزق لکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا نا کہ رے، زے اور قاف، کیونکہ تینوں ایسے ہیں جو کسی کے ساتھ مل کر کے نہیں لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ اتوار، اور اتوار ہے نا آپ سب جانتے ہیں جس کو ہم سنڈے کہتے ہیں، اتوار۔ اچھا چونکہ اردو میں اردو تو ملی جلی زبان ہے نا، ہم نے بہت ساری چیزیں فارسی سے لے لی ہیں، کچھ چیزیں ہم نے ہندی سے لی ہیں اور عربی سے لی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جو پرانے جو لوگ ہیں جو اس کلچر کو پہلے جانتے تھے اور مشترکہ تہذیب کے جو ہے وہ پروردہ تھے، آپ دیکھیے کہ وہ اتوار کو جو ہے وہ یکشنبہ کہتے تھے، آپ نے سنا ہوگا۔ یا عربی کی بات کرو تو یوم الاحد، بہت لوگ سنتے ہیں کہ یوم الاحد، تو آپ یوم الاحد، احد کے معنی چونکہ ایک یوم دن کو کہتے ہیں، تو یوم الاحد عربی میں کہا جاتا ہے، اور یک شنبہ تو آپ اس کو بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اتوار کو ایک نیا لفظ، ضروری نہیں ہے کہ آپ اتوار ہی کہیں، اگر آپ کو اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، کچھ اچھی اور بولنا ہے تو آپ اس کو یک شنبہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے یک شنبہ ہم کیسے لکھیں گے، ایسے یک، شین، نون، بے اور لٹکن والی ہے، شنبہ۔ اچھا چونکہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں نا تو آپ نے ہمیشہ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، کئی بار یہ بات آئی تھی کہ نون جو ہے وہ اکثر میم کی آواز میں بدل جاتا ہے۔ اب ہم یہاں شنبہ نہیں کہہ رہے، جیسے ہم سنبل لکھتے ہیں، سنبل، سین، نون، باؤ، بے اور لام ہے، تو ہم اس کو سنبل نہیں پڑھتے ہیں، ہم سنبل پڑھتے ہیں۔ ہمیں قاعدہ نہیں معلوم ہے لیکن ہم ٹھیک پڑھتے ہیں کیونکہ لوگ بول رہے ہیں۔ تو یک شنبہ، شم، نون کی آواز میم میں بدل گئی اور یہاں پہ لٹکن چھوٹی یہ ہے جو کہ اس شکل میں بعد میں آتی ہے، یک شنبہ۔ تو اتوار اسی طرح سے یہ پیر ہو گیا ہے نا، جو ہمارا، اگر ہم ادھر سے دیکھیں تو اتوار کے بعد جو ہے وہ چھٹی کے بعد ہمارا پیر آتا ہے، تو یہ پے، اور یہ جب درمیانی صورت میں آتی ہے تو اس کے دو نقطے لگ جاتے ہیں، اور یہ کے بعد جو ہے وہ آ گیا پیر۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے، جب یہ یک شنبہ تھا تو یہ کیا ہو گیا، پیر دوشنبہ۔ اگر آپ کو کہے کوئی کہ ہم دوشنبے کو ملتے ہیں تو آپ سمجھیے کہ وہ پیر کی بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم منڈے کو ملاقات ہوگی، تو پیر دوشنبہ، ٹھیک ہے، دوشنبہ۔ اسی طرح سے منگل، دیکھیے اب نون کی آواز یہاں پہ دیکھیے ہلکا سا ٹچ ہو رہا ہے، منگ، من گل، یہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، منگل، دیکھیے یہ ہو گیا۔ جب ہم اس کو ملا کر کے لکھیں گے، میم، نون، گاف اور لام، منگل ہو گیا۔ تو یہ کیا ہو گیا، سہ شنبہ، کیونکہ دیکھیے یک ایک، دو، دو کو کہا جاتا ہے، سہ جو ہے وہ تین کو کہا جاتا ہے، تو وہ ہو گیا سہ شنبہ۔ سہ ایسے لکھا جائے گا، اور شنبہ سہ شنبہ، یعنی کہ تین کی بات ہو رہی ہے۔ اب اگر کوئی سہ شنبہ کی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ منگل کی بات کر رہا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے یہ بدھ، بدھ کو بھی لوگ تھوڑا سا غلط میں نے دیکھا ہے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے بے، دال اور دو چشمی ہے، ہمیں دو چشمی دھ کی آواز، دھ، بدھ ہے نا،
یہ ہکاری آواز ہو گئی، کیونکہ یہ سنگل اگر ہم بدھ کہیں گے نا تو اس کا مطلب جو ہے ہم صحیح نہیں بول رہے ہیں، ہمیں دھا کی آواز نکالنی ہے. چونکہ پچھلے ہفتے ہم لوگ تفصیل سے جو ہے وہ ہکاری آوازیں پڑھ چکے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ اگر ہم دال کے آگے دو چشمے لگا دیں گے یا ڈال کے آگے تو اس کی اپنی اپنی آوازیں ہیں اور ایک نیا لفظ بنتا ہے. ہکاری آوازیں، ان کو ہائی آوازیں بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ دو چشمی ہیں جس لفظ کے ساتھ مل جائے وہ ہکاری بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ بدھ، دیکھیے دھ کی آواز نکلنی چاہیے، بدھ. تو بدھ کو جو ہے کیونکہ 4 ہو گیا نا، 1 2 3 4 بدھ. تو یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ چہار. چار، جس طرح سے ہم نے یک دو سہ چہار شمبا. ٹھیک ہے، چہار شمبا. اسی طرح سے یہ آ گیا اب جمعرات. اس کو بھی لوگ جو ہے وہ اکثر میں نے دیکھا ہے غلط لکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو آئین کی آواز ہے نا اس کو جو ہے لوگ اسکپ کر دیتے ہیں اور وہ کیا پڑھتے ہیں؟ جمعرات، یہ لگا دیتے ہیں چھوٹی، رات نہیں پڑھتے. اب جبکہ یہ کیا ہے؟ یہ ہے یہ. اب یہاں پہ یہ کی آواز ہے ہی نہیں، یہاں پہ جیم میم عین رے الف ہوتے ہیں، جمعرات، ہے نا. اگر ہم اس کو صحیح اور کریں تو ہمیں آئین کی آواز نکالنی چاہیے، لیکن جب ہم عام بول چال میں بولتے ہیں تو ہم جمعرات جمعرات کرتے رہتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ اس میں آئین کی آواز بھی ہوتی ہے. تو یہ جمعرات ہے نا، اگر اس کو ہم اس طرح سے پڑھیں. تو چونکہ ہم نے یہاں پہ چہار پڑھا تھا تو یہ کیا ہو گیا؟ 5 کو کہتے ہیں پنچ کو، تو یہ کیا ہو گیا؟ پنچ شمبا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ چونکہ جگہ تھوڑی سی کم ہے میں یہاں لکھ رہی ہوں پے نون اور جی پنچ شمبا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ ہم نے پڑھا سنیچر. ٹھیک ہے، نہیں جمعرات ہو گیا، 1 2 3 ہاں چہار شمبا اور پنج شمبا. میں اس کو یہاں سے مٹا رہی ہوں کیونکہ اس جگہ نہیں ہے. یہ ہے جمعہ. جمعہ کو ہم جمعہ ہی کہیں گے. ٹھیک ہے. یہ کیسے لکھا جائے گا؟ ایسے دیکھیے، جمعہ میں 4 حرفی ہے، جیم میم عین اور چھوٹی ہے. چھوٹی ہے چونکہ جو جب لاسٹ کے حرف میں آتی ہے تو یہ ایسے لٹک جاتی ہے، اسی لیے اس کو لٹکن والی یہ بھی کہا جاتا ہے. تو جب ہم جمعہ لکھیں گے تو یہ جمعہ نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے اس کو ایسے لکھ دیتے ہیں الف سے، اور بہت سارے لوگ تو میں نے دیکھا اس کو جمعہ جمعہ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا جمعہ. تو اسی طرح سے یہ جمعہ ہو گیا. اور سنیچر، اچھا سنیچر کو اردو میں ہفتہ بھی کہا جاتا ہے، ہم اس کو پرشین میں بھی یہ سنیچر. اب سنیچر کو جب ہم لکھیں گے سین نون یہ چیم اور رے، سنیچر، تو سنیچر کو ہم کیا کہیں گے؟ شمبا. ٹھیک ہے، سنیچر کو کہیں گے ہم شمبا. شمبا. اور اس کو ہم سنیچر کو میں اوبلیک کر کے لکھ رہی ہوں یہاں پر، اس کو ہم ہفتہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہفتہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے 1 2 3 4 5 6 اور 7 دن ہوتے ہیں نا ہفتے میں، تو 7واں دن جو ہے وہ کیونکہ سنیچر ہے تو اس لیے ہم اس کو ہفتہ بھی کہتے ہیں. تو آپ یہ یاد رکھیے، دیکھو کتنا آسان ہے. شمبا آپ یہ یاد رکھیں، سنیچر، اور اس کے بعد جتنے بھی یہاں جمعہ تک جو بھی آتا ہے جمعہ جمعہ رہے گا، اور آپ جو ہے یہاں پر یہ پنچ شمبا ہو جائے گا. آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور آپ یک شمبا، دو شمبا، سہ شمبا، چہار شمبا اور پنچ شمبا، بس آپ کو جو ہے گنتی یاد رکھنی ہے. تو اسی طرح سے میں یہاں پر آپ کو کچھ مہینوں کے نام بھی لکھ کر کے بتاؤں گی تاکہ آپ لوگ اگر کہیں غلطی کرتے ہیں تو وہ غلطی سدھار سکیں اور صحیح لکھنا سیکھ سکیں. اسی طرح میں نے ابھی آپ کو جو ہے وہ دنوں کے نام بتائے اور اس میں یہ بھی بتایا کہ ہم اس کو پرشین میں، فارسی میں کیسے ادا کر سکتے ہیں. اور چونکہ وہ عربی میں بھی تھا لیکن اس کا وہ مقصد ہے نہیں، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ جا کر کے. تو آپ یہ دیکھیے کہ میں نے یہاں مہینوں کے نام ابھی آپ کو بتاؤں کیونکہ یہ ایسے ہیں جو ہم بہت روز بولتے ہیں، شاید کوئی نہ کوئی
دنوں کے نام، مہینوں کے نام اور گنتی یہ ہم ہمیشہ استعمال کرتے ہیں. تو سب سے پہلا جو آتا ہے وہ ہے جنوری. تو جیم، نون، واو، رے اور یہ جنوری. اچھا ایک تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اردو کا جو ایکسنٹ ہے وہ بالکل الگ ہے اور انگریزی کا بالکل الگ ہے. حالانکہ انگریزی میں بھی جنوری کہا جاتا ہے لیکن اس میں کوئی جنوری نہیں کہتا، اس میں جنوری کہا جاتا ہے نا. تو جیسے فیب کو کہا جائے گا فیبروری. تو اردو میں اگر آپ یہ سوچیں کہ ارے انگریزی میں تو فیبروری کہا جا رہا ہے ہم اردو میں بھی ایسے ہی لکھیں گے تو وہ تو خراب ہو جائے گا نا. کیونکہ اردو میں اگر آپ بول رہے ہیں تو آپ کو وہ خیال رکھنا ہے، اور اگر آپ انگریزی میں اس کو بولنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر وہی ایکسنٹ پکڑنا ہوگا جس طرح سے انگریزی میں بولا جاتا ہے. اب آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ سپٹمبر اگر انگریزی میں کہا جا رہا ہے تو سپٹمبر اردو میں بھی کہا جائے گا. اردو میں سپٹمبر نہیں ہے، اکتوبر نہیں ہے، نہ اگست نہیں ہے، وہاں پر تو اگست ہے، ستمبر ہے. تو ہمیں وہ خیال رکھنا ہے. تو جنوری اسی طرح سے ہم نے یہاں یہ فروری. ٹھیک ہے. اب یہ تو آپ لوگ صحیح لکھ لیتے ہیں، مارچ بھی ٹھیک لکھ لیتے ہیں. مارچ. اپریل میں گڑبڑ کرتے ہیں اور اکثر مئی جو ہے کیونکہ انگریزی میں مئی کہا جاتا ہے نا. تو اس میں جنوری، فروری، مارچ. اب جب ہم اس کو دیکھیے پے، رے، یہ اور اپریل، تو وہاں پر ہم بہت ہلکی سی ہم آواز نکالتے ہیں. انگریزی میں ہم اپریل نہیں کہتے ہیں، وہاں پہ اپریل ہے نا. تو اور یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں اپریل، یہ کی جو آواز ہے اس کو اس طرح سے کھینچ کے. تو ہمیں اسی طرح سے پڑھنا ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل. اچھا ایک مئی. جب ہم نے لکھا یہ میم، یہ ہم نے لکھا اور اس پہ لگا دیا ہم نے حمزہ. حمزہ چونکہ جوڑنے کا کام کرتا ہے اور کبھی ایک ہی آواز دیتا ہے، ای کی آواز دے رہا ہے یہاں پہ، تو ہمیں یہ لگانا ضروری ہے. ہم مئی جو ہے وہ اس طرح ایسے لکھتے ہیں ہے نا. وہ بھی میرے سے تھوڑا سا یہ ہو گیا ہے. صحیح لفظ جو ہے وہ مئی ایسے لکھا جائے گا، یعنی کہ میم ہے اور یہ ہے، اس کو جوڑنے کے لیے ہم نے حمزہ لگایا. ای کی جو دے رہا ہے نا. اور جبکہ اگر ہم اس کو انگریزی میں لکھیں گے تو ہم اس کو ایسے لکھیں گے، تو یہاں پہ وہ آواز نہیں ہے. تو اسی طرح سے جون. اچھا جون بھی چونکہ سیدھا سادہ سا ہے تو آپ اس کو آرام سے لکھ لیتے ہیں. اب ہم گڑبڑ کہاں کرتے ہیں؟ مئی میں کرتے ہیں، ہم جولائی میں کرتے ہیں. اب دیکھیے جولائی. اب یہاں پہ ہم نے حمزہ لگایا کیونکہ ہمیں جولائی کہنا ہے. ٹھیک ہے، جولائی. اگست نہیں کہنا ہے. اگر ہم اس کو جس طرح انگریزی میں بولتے ہیں اور انگریزی میں اسی طرح سے ہم اردو میں لکھ دیں، اگر ہم اگست لکھیں گے تو یہ تو ایسے ہو جائے گا نا، ہے نا. اور یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ ہمیں تو اردو والا چاہیے نا. تو ہم اس کو الف، گاف، سین اور تے، اگست. اسی طرح سے ہم انگریزی کے سپٹمبر کو سپٹمبر نہیں لکھ سکتے، ہمیں اسے ستمبر لکھنا ہی ہوگا. اس طرح سے سین، تے، میم، بے، رے، ستمبر. اسی لیے تو کہا جاتا ہے یہ تو ستمبر ہے، لیکن چونکہ ستمبر میں گرمی بہت ہوتی ہے تو اس میں ایک تھوڑا سا مزاحیہ پہلو پیدا کیا گیا ہے، اور ستمبر کے مہینے کو ستمگر بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ظلم کرنے والا. گرمی بہت ہوتی ہے نا. تو جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر. اب دیکھیے اسی طرح سے انگریزی میں ہم اکتوبر بولتے ہیں، اگر ہم اردو میں اکتوبر لکھیں گے تو اتنا بالکل غلط ہو جائے گا کیونکہ یہاں اردو میں جو ہے وہ اکتوبر کہا جاتا ہے، اوک نہیں کہا جائے گا. الف کی آواز نکلتی ہے. ویسے بھی عام طور سے اردو میں جو ہے نا، دیکھیے اوک کے بجائے واؤ نہیں ہے بلکہ الف ہے. اکتوبر کہا جا رہا ہے اس کو، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر. اسی طرح سے ہم نومبر جب لکھیں گے تو نون، واؤ، میم، بے اور رے، نومبر. اور دسمبر. دسمبر نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہاں پہ، دسمبر کہہ رہے ہیں نا. نومبر ہم کہہ رہے ہیں، اکتوبر، ستمبر، اگست، جولائی،
जून, है ना, इस तरह से। तो आप ये देखिए, हालांकि बहुत आसान है ये, लेकिन अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो उसको सही से नहीं लिख पाते हैं। तो आपको ये एक इसका ना, या तो स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं पे नोट करके रख लें, तो आपको इस तरह से लिखना है। अच्छा नाज़रीन, चूँकि अभी मेरे पास उतना वक्त नहीं है कि मैं आप लोगों को भी गिनती लिखना सिखाऊं, क्योंकि मुझे गिनती भी आपको लिखना सिखानी है। एक तो उर्दू में उस तरह से सिखानी है, उर्दू की ये वाली जिस तरह से हम ये लिखते हैं 1 2 3 करके, और फिर हम इसको अगर बतौर लफ्ज़ के लिखेंगे तो हम किस तरह से लिखेंगे, ये मुझे आपको बताना है। लेकिन क्योंकि अभी वक्त जो है वो ज़्यादा हो गया है और हमारे पास उतना वक्त है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँ जो थोड़ा सा आपके लिए भी नई हो, या नई भी ना हो तो हो सकता है कि बाज़ लोग जो है वो बिल्कुल उसको ना जानते हो और उनके लिए यकीनन नहीं होंगी। तो जैसे हम अलिफ को देखते हैं, तो आपको हमेशा से पता है सबसे पहला हुरूफ तहाजी का जो है वो हर्फ अलिफ है। तो अब जो है उस अलिफ को, अलिफ 2 तरह का होता है ना, कि जैसे ये अलिफ है और ये अलिफ है, एक मद के साथ होता है और एक अलिफ खाली लिखा जाता है। तो जो खाली लिखा जाता है उसको हम कहते हैं है ना, अलिफ मकसूरा उसको कहते हैं, और इसको जो है वो ममदूदा कहते हैं। यानी कि ममदूदा किसको कहते हैं, जिसके ऊपर मद लगे। जैसे हम आम जो लिखें, तो आम अगर हम कहें तो उसका अलिफ जो है वो अलिफ मकसूरा है, यानी कि उसको खींच करके पढ़ा जा रहा है और उसके ऊपर मद लगा हुआ है। लेकिन अगर हम अब कहें या अबरार में कहें और इससे पूछे कि आप पे ये अलिफ क्या है, तो आप वहाँ कहेंगे कि ये अलिफ जो है वो मकसूरा है, यानी कि जिसको खींच करके ना पढ़ा जाए। ये मकसूरा है, ये ममदूदा है, ठीक है। इसी तरह से जैसे हम वाव जो होते हैं वो भी कई तरह की हैं। जैसे शायद मैंने पहले आपको बताया भी था कि एक होती है वाव मारूफ, यानी कि वो वाव जिसको हम खुल कर के ना पढ़ें, जैसे हुजूर हम पढ़ रहे हैं, दूर पढ़ रहे हैं। जैसे सॉरी, वाव मारूफ वो है जिसको हम खुल करके पढ़ें और जिसमें वाव की बाकायदा आवाज़ निकल रही हो, जैसे दूर, दूर में निकल रही, हुजूर, खजूर, इस तरह के जो हर्फ हैं, लफ्ज़ हैं, वो वाव मारूफ कहलाते हैं। और वाव मजहूल वो कहते हैं जिसमें खुल करके ना वाव की जो है वो आवाज़ निकाली जाए। जैसे हम कह रहे हैं, देखिए, एक तो हम कह रहे हैं दूर, लेकिन अगर हम इसको कहें, ये दूर भी हम पढ़ सकते हैं। देखिए कमाल की बात ये है कि एक तो जो है वो वाव मारूफ की मिसाल है और एक वाव मजहूल की। अगर हम इसको दौर कर दें, लिखा तो ऐसे ही जा रहा है ना, ये दूर हो गया अगर हमने इस पे पेश लगा दिया, लेकिन हमें तो ये देखना पड़ेगा ना कि ये लिखा कहाँ गया है। तो अगर ये दूर लिखा हुआ है, यानी कि जिसमें दूर डिस्टेंस वाले मानी में, तो आप समझ जाइए कि ये वाव मारूफ है, क्योंकि इसमें खुल करके पढ़ी जा रही है। लेकिन अगर इसको दूर ना पढ़ करके हम दौर पढ़ें, दौर भी तो ऐसे लिखा जाता है, तो दौर में आप देखिए उस तरह के वाव की आवाज़ जो है वो नहीं निकल रही है, जैसे जोर, शोर। तो ये थोड़ा सा इस तरह से फर्क है। अच्छा, वो हर्फ जिनके ऊपर नुक्ते लगे हुए हों उनको कहते हैं हरूफ मनकूत। मनकूत कौन सा होता है, देखो, मीम नून काफ वाव, ये मनकूत, ठीक है, जिनके ऊपर नुक्ते लगे हुए, जैसे बे है ऊपर, या ते है, से है, तो ये मनकूत है। और जो बगैर नुक्तों के होते हैं, जैसे हे, अलिफ, बहुत सारे हमारे यहाँ पे हैं इस तरह के लफ्ज़। तो जैसे वाव, तो ये क्या होते हैं, गैर मनकूत, यानी कि जिन पे नुक्ते लगे हों, नुक्ते, वो है मनकूत, और जिनके ऊपर नुक्ते ना लगे हों वो है गैर मनकूत, ठीक है। तो अब देखिए, आप मनकूत ऐसे तेज से नहीं कह सकते, यहाँ पे बड़ा काफ है, मनकूत नहीं कह सकते इसको, मनकूत, ठीक है, तोय है और इधर जो है वो बड़े काफ है। तो नाज़रीन, इसी तरह मैं बीच बीच में आपको कुछ ग्रामर की चीज़ें भी बताती रहूँगी जैसे जैसे मुझे लगता है, और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस प्रोग्राम को ज़रूर पसंद करेंगे और इससे ज़रूर आज आज की जो वीडियो थी, जो एपिसोड था, हालांकि वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था, बहुत मामूली था और बेसिक को मैंने ख्याल में रख करके बताया था, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो वीडियो को देख रहे होंगे, उसमें से उनको हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ना मालूम हो। और अगर आपको कोई बेसिक चीज़ जाननी है उर्दू की ग्रामर के बारे में, या और कोई भी आपके पास मशवरा है, कोई भी मुफीद या कारआमद, या आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो इस पर होनी चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। क्योंकि मैं अपनी तरफ से सोच रही हूँ कि मुझे तो ये आ रहा है, हो सकता है कि दूसरों को उसमें दिलचस्पी ना हो, लेकिन चूंकि आप लोग अभी सीखने के मरहले में हैं और आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमें
اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, کیا کیا مشکلات ہمارے سامنے پیش آتی ہیں. تو انشاءاللہ میں دھیرے دھیرے لے کر کے آؤں گی, اور وہ سابقے اور لاحقے واحد سے جمع بنانا اور اس طرح کے کچھ الفاظ محاوروں پر میں ضرور لے کر کے آؤں گی, جو ضرب الامثال ہیں ان پر لے کر کے آئیں گے. تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی مفید مشورہ ہو, دیکھیے مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں تعریف کرتے رہیں کہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے, بلکہ اس میں یہ ہے کہ ہمیں آپ کے فیڈ بیک سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور ہم مطلب ایک موٹیویشن بھی ملتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اچھا اس کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے, جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے لکھا ہے کہ ویڈیو کلیئر نہیں ہے, لفظ صاف نہیں نظر آ رہے ہیں, تو اس کو اور بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ناظرین اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے آپ ہماری جو پروگرام ہے آؤ اردو سیکھیں اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے, شیئر کریے, سبسکرائب کریے. اگلے ہفتے پھر ملیں گے.